الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ علی وائس کے سننے والے معزز سامعین، السلام علیکم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا واقعہ اسلام کی تاریخ کا سب سے دل دہلا دینے والا اور غمگین لمحہ ہے۔ اس ویڈیو میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری ایام، آپ کی بیماری اور وفات کے لمحات کو بیان کریں گے۔ یہ ویڈیو آپ کو اس دردناک وقت کے بارے میں بتائے گی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا اور صحابہ کرام، اہل بیت اور پوری امت پر غم کا پہاڑ ٹوٹا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حوصلہ افزا تقریر اور امت کو دی گئی ہدایتیں بھی اس ویڈیو کا حصہ ہیں۔ یہ ایک دل کو چھو لینے والی داستان ہے جو آپ کے ایمان کو مزید مضبوط کرے گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات تاریخ اسلام کا ایک انتہائی غمگین اور اہم واقعہ ہے، جس نے نہ صرف ان کے اصحاب اور اہل خانہ کو گہرے صدمے میں مبتلا کیا بلکہ پورے اسلامی معاشرے میں غم و حزن کی ایک لہر دوڑا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا واقعہ ہر مسلمان کے دل میں درد اور احترام کے جذبات کو ابھارتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود تمام امت کے لیے اللہ تعالیٰ کی عظیم رحمت تھا۔ آخری حج اور الوداعی خطبہ۔ سن 10 ہجری میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا آخری حج کیا، جو تاریخ میں حجۃ الوداع کے نام سے مشہور ہے۔ اس حج کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان عرفات میں مسلمانوں کے ایک عظیم اجتماع میں ایک تاریخی خطبہ دیا، جسے خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کو انسان کے حقوق، خواتین کی عزت اور اسلامی تعلیمات کی بنیاد پر زندگی گزارنے کے اصول سکھائے۔ خطبہ حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا: اے لوگوں، شاید یہ میرا آخری حج ہو۔ یہ الفاظ سن کر صحابہ کرام کے دلوں میں ایک گہرا غم اور اضطراب پیدا ہوا، کیونکہ انہیں یہ اندازہ ہونے لگا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا وقت اب اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ بیماری کی ابتدا۔ حجۃ الوداع کے کچھ ماہ بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخار اور شدید جسمانی تکلیف محسوس ہونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری کے آثار واضح ہو گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخار نے گھیر لیا۔ یہ بیماری محرم کے مہینے میں شروع ہوئی اور ربیع الاول تک جاری رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں بھی لوگوں کو دین اسلام کی تعلیمات دینے کا سلسلہ جاری رکھا۔ حضرت عائشہ کے گھر میں قیام۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری بڑھ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات سے اجازت لی کہ وہ حضرت عائشہ کے گھر میں قیام کریں اور وہاں اپنی بیماری کے ایام گزاریں۔ حضرت عائشہ کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیام کے دوران آپ کی حالت مزید خراب ہو گئی۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری میں شدت آتی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکلیف میں اضافہ ہوتا گیا۔ وفات کے لمحات۔ 12 ربیع الاول سن 11 ہجری کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت انتہائی خراب ہو چکی تھی۔ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز کے وقت صحابہ کو مسجد میں دیکھا اور ان کی حالت پر اطمینان کا اظہار کیا، لیکن خود نماز کی امامت نہ کر سکے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ نماز کی امامت کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ کے حجرے میں واپس آ گئے اور ان کے گود میں سر رکھ کر آخری لمحات گزارے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر آخری الفاظ یہ تھے، اللہم فی رفیق الاعلیٰ، اے اللہ مجھے اپنے اعلیٰ رفیق کے ساتھ ملا دے۔ یہ الفاظ ادا کرتے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ صحابہ کرام کا غم۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی خبر مدینہ میں پھیلی تو لوگوں کے دلوں میں ایک ناقابل بیان غم اور دکھ چھا گیا۔ صحابہ کرام کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب ان کے درمیان نہیں رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے، اس خبر کو سن کر شدید صدمے میں آ گئے اور اعلان کیا کہ جو کوئی کہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا چکے ہیں، ان کی گردن اڑا دی جائے گی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو تسلی دی اور فرمایا، جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا چکے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ ہمیشہ زندہ ہے، وہ کبھی نہیں مرے گا۔ یہ الفاظ سن کر صحابہ کو حقیقت کا احساس ہوا اور وہ اس حقیقت کو قبول کرنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں۔ حضرت فاطمہ کا غم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ اپنے والد کی وفات سے شدید غم زدہ ہو گئیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آیا تو حضرت فاطمہ نے فرمایا، اے میرے والد، آپ کو موت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو یہ خبر دی کہ وہ جلد ان کے ساتھ جنت میں ملاقات کریں گے تو حضرت فاطمہ کے دل میں کچھ تسلی ہوئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد وہ کبھی بھی مسکرائی نہیں۔ حضرت فاطمہ نے کہا، اے میرے والد، آپ اپنے رب کے بلاوے پر چلے گئے۔ اے میرے والد، آپ جنت الفردوس میں داخل ہو چکے ہیں۔ دفن کا عمل۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین کا عمل مدینہ منورہ میں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عائشہ کے حجرے میں دفن کیا گیا، جہاں آپ نے آخری ایام گزارے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین کے وقت صحابہ کرام نے ایک عظیم غم اور صدمے کا سامنا کیا۔ امت کے لیے پیغام۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد امت مسلمہ کو اس بات کا احساس ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد بھی ان کی تعلیمات اور سنت قیامت تک کے لیے روشنی کا مینار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو قرآن اور اپنی سنت کے ساتھ مضبوطی سے جڑے رہنے کی تلقین کی تھی، اور یہی دو چیزیں امت کے لیے مشعل راہ بنی۔ خلاصہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا واقعہ ایک جذباتی اور غمگین داستان ہے جو ہر مسلمان کے دل میں گہرا اثر چھوڑتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی انسانیت کے لیے ایک مثالی نمونہ تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد بھی آپ کی تعلیمات اور رہنمائی امت مسلمہ کے لیے ہدایت کا راستہ ہے۔ تو دوستوں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔